صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ یعنی مومن ہوتے ہوئے وہ گناہ کے بار کو سنبھال کر زندگی گزار نہیں سکتا، فی الفور گناہ کی زندگی سے باہر نکلتا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، خیر کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ فرمایا ایمان والا کیسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہو اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہو۔ تو کس طرح وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان والے کی گناہ کے معاملے میں ایسی ہی حالت ہے۔ جبکہ فاجر، آخرت کو نہیں ماننے والا، گناہ میں ڈوب کر کیا ہے دنیا کو ترجیح دینے والا جو ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے گناہ کے حوالے سے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے مکھی کو اڑاتا ہے اور مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہے، وہ گناہ پر توجہ نہیں دیتا بلکہ مزید گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے وسلم نے کیسی تربیت فرمائی۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت امام بخاری روایت کرتے ہیں، وہ اپنے شاگرد تابعین سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کچھ کام تمہارے زمانے کے ایسے ہیں تمہارے یہاں اس کی بال کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، غلط کام ہے، تمہارے معاشرے میں غلط کام چل رہے ہیں اور اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بال کو کوئی اہمیت دیتا نا، کوئی نہیں اہمیت ہے، بال کے برابر ہے تمہارے لیے۔ لیکن ہم اپنے زمانے میں عہد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ان باتوں کو تباہ کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے، برباد کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بال کے برابر بھی اس کی اہمیت تمہارے نظر میں نہیں ہے۔ کب؟ تابعین کے زمانے میں بول رہے ہیں۔ اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج کے زمانے میں زندہ رہتے، آج کے مسلم معاشرے کے معاملات کو دیکھتے تو آپ اندازہ کریں وہ ہمارے لیے کیا بولتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں۔ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ، ابھی 3 زمانوں کے لیے بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ ہے، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ ہے۔ تو بہترین زمانے کے لوگوں کے بارے میں ایک زمانہ، ایک صدی بدل گئی ہے، تو نظریہ جو بدل گیا اس کو اللہ کے رسول کے صحابی حضرت انس بن مالک کس انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور 1400 سال بعد آج ہمارا جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا حالت ہے۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ گناہ کو ناپنے کے لیے تم گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے کا معیار مت اپناؤ۔ گناہ کے چھوٹے پن کو تم دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم کس کا گناہ کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ کتنا عظمت والا ہے، وہ کتنا عظمت والا ہے۔ یعنی کوئی چھوٹا گناہ بھی چھوٹا سمجھ کر مت کرو۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تم کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر مت کرو، کیونکہ نہیں معلوم اس چھوٹے گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو، اور کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے بھی مت چھوڑو، نہیں معلوم اس چھوٹی نیکی کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی چھپی ہوئی ہو۔ یہ وہ تربیت کا اثر تھا، ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ فی الفور انہیں احساس ہو جاتا ہے۔